بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی بچے، إذا تنازع الفعلان في اسم ظاهر بعدهما أي أراد كل واحد من الفعلين أن يعمل في ذلك الاسم فهذا ہاں خبر إنما يكون على أربعة أقسام۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرفوعات 8 قسم ہیں۔ مرفوعات ان میں سے پہلی قسم ہے فاعل کی، وہ چل رہی ہے۔ بہت سارے مسئلے آئے ہیں، یہ باقاعدہ فصل نہیں ہے، اسی باب کے ساتھ اس مسئلے کا تعلق ہے۔ وہ دیکھیں نا، موشی کہہ رہے ہیں کہ اس جگہ شاید کاتب کے تصرفات سے ہو گیا ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے جب اقسام گنی ہیں تو اس میں تنازع کی بحث کو ایک جداگانہ قسم شمار نہیں کیا تھا، سمجھائیے کہ اسی میں داخل ہے۔ تو اس صورت میں بجائے فصل کے لفظ اعلم ہونا چاہیے تھا، کہ بھئی کیونکہ طریقہ ہوتا ہے کہ کسی باب کے اندر کوئی اہم مسئلہ آ جائے تو اس کو اعلم سے تعبیر کرتے ہیں تاکہ بھی نئی توجہ ہو کہ مسئلہ پورے طور پر سمجھ آ جائے۔ بات سمجھیے اے شاباش سے۔ تو اس لیے نا آگے آپ دیکھیں نا، جب آئے گے نا فصل نائب فاعل کی، صفحہ نمبر 26 پہ ہے نا فصل، نیچے لکھا ہے نا فصل ثانٍ، جی آگے فصل ہے مبتدا اور خبر دونوں، فصل ثالث و رابع لکھا ہے نا نیچے۔ تو اس لیے نا یہ کوئی علیحدہ فصل نہیں ہے، یہ اسی فاعل کی بحث کا ایک حصہ ہے، فاعل کی بات سمجھیے۔ اے شباب دھیان کرو، مسئلہ سمجھو۔ مسئلہ یہ ہے، یا پہلی مرتبہ آ رہا ہے اس لیے کہ نحمیر میں، شمہ میں، شرح میں، تعامل میں یہ تو مسئلے نہیں ہیں، تو یہ مسئلہ پہلی مرتبہ آ رہا ہے۔ اس کا نام ہے تنازع فعلان، مسئلے کا نام ہے تنازع فعلان۔ علامہ فرماتے ہیں مصنف علیہ رحمہ کہ جب جھگڑا کریں دو فعل ایک اسم ظاہر میں جو ان دونوں کے بعد ہے، جو کہ دو اسم ہیں اینا دو فعل ہیں، ان دونوں کے بعد ایک اسم ظاہر ہے، ضمیر نہیں، اسم ظاہر ہے، دونوں اس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ دونوں کیا بابا؟ علامہ فرماتے ہیں کہ جب دو فعل ہیں، ان کے بعد اسم ظاہر ہے اور دونوں اس میں کیا کر رہے ہیں؟ جھگڑا کر رہے ہیں۔ سوال ہے، جھگڑا کرنا یہ تو ذی روحوں کا کام ہوتا ہے، یہ جن میں روح ہوتی ہے، تو یہ تو الفاظ ہیں، نقوش ہیں، کلام ہے، اس میں کیا جھگڑا ہوا جی؟ تو اس کا اے کے ساتھ جواب دیا ہے جی۔ کیا کہا ہے؟ سوال ہے، ہاں شبہ، کہ جھگڑا تو ہوتا ہے ذی روح میں، تو یہ تو الفاظ ہیں، کلام ہے، اس میں کیا جھگڑا ہے جی؟ جھگڑے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس سوال کا ایسے کہ بھئی تنازع کا مطلب یہ ہے کہ دو فعل ہیں، ان کے بعد اسم ظاہر ہے، ان دو فعلوں میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ یہ اسم ظاہر بعد والا میرا معمول بنے، میں اس میں عمل کروں، یہ مطلب ہے جھگڑے کا۔ جواب یہ ہے کہ سنو، جھگڑے کا یہاں مطلب یہ ہے کہ دو فعل ہیں، ان کے بعد ایک اسم ظاہر ہے، تو دونوں فعل یہ چاہتے ہیں کہ یہ میرا معمول بنے اور اس میں میں عمل کروں، تنازع فعلان کا یہ مطلب ہے۔ ہاں جی، جواب دیا اے کے ساتھ کہ اس کا مطلب یہ ہے
یہ ہے کہ دو فعل ہیں اور ان کے بعد ایک اسم ظاہر ہے، ہر ایک دونوں فعلوں میں سے یہ چاہتا ہے کہ یہ جو بعد اسم ظاہر آ رہا ہے میرا معمول بنے اور میں اس میں عمل کروں، اس میں عمل میں کروں. بات سمجھیے؟ یہاں جھگڑے کا یہ مطلب ہے کہ بعد میں آنے والے اسم ظاہر کو دو فعلوں میں سے ہر ایک اپنا معمول بنانا چاہتا ہے، ہر ایک یہ ہے. اس کو کہتے ہیں مسئلہ تنازع فعل. تو اب آگے جتنی کتابیں ہیں کہ سب میں یہ آتا رہے گا جی. چلو جی، فصل وہ یہاں جو کہ لکھ دی ہے، جب جھگڑا کریں دو فعل اسم ظاہر میں، تو یہ قیدیں ہیں، سب کے فائدے ہیں. تو سوال تھا، اس کا جواب دیا. اسم ظاہر میں ایسا اسم ظاہر جو واقع ہے ان دونوں کے بعد، وہ بعدہما جس کا مفعول فی ہے، یعنی ارادہ کرے او تقاضا کرے اور توجہ کرے بحسب المعنی کہ یہ میرا معمول بنے. کیا بنے؟ وہ فاعل بنے کہ مفعول بنے. وہ آگے چار صورتیں آ رہی ہیں، ملیحدہ ہیں، یعنی یہاں اجمالاً کہ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میرا معمول بنے، یعنی ارادہ کرے ہر ایک. اب ارادے پر پھر سوال ہے جس کا جواب دیا اقتضاء سے. ارادہ جو ہوتا ہے وہ بھی زیرو میں ہوتا ہے، یہ تو غیر زیرو ہیں. تو ارادے کا جواب دیا ہے کہ یہاں مراد ہے اقتضاء و توجہ، کہ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کیا کرے، میرا معمول بنے. ہر ایک یہ ایسا. بس یہ سارے سوال انشاءاللہ کافیے میں بہرحال کچھ نہ کچھ. یعنی ارادہ کرے، یعنی چاہے، یعنی چاہے ہر ایک. کون ہر ایک؟ دو فعلوں میں سے، ہر ایک فعلین سے. کس کا ارادہ کرے؟ یہ مفعول بہی ہے ارادہ کا، یہ اجیر ان ناسب ہے بتاویل مصدر بن کے، تو اس کا مفعول بہی بنے گا. یہ کہ عمل کرے کون؟ ہر ایک اس اسم میں. مانا کرو جی. جب فصل ٹھیک ہے، جب تنازع کرے، جھگڑا کریں دو فعل، کریں جب جھگڑا کرے دو فعل اسم ظاہر میں، جو ظاہر میں ایسا اسم جو ان دونوں اسم ظاہر جو واقع ہے ان دونوں کے بعد واقع، یعنی ارادہ کرے ہر ایک. فعلین میں سے یہ کہ عمل کرے اس اسم میں. اچھا جی، ذرا موشی گل سنو. انہوں نے کہا ہے کہ اذا تنازع الفعلان، کیا کہا ہے؟ تو یہ کم سے کم درجہ بیان کیا ہے، وگرنہ 3 فعل بھی جھگڑا کر سکتے ہیں، 4 فعل بھی جھگڑا کر سکتے ہیں. جتنے بھی ہوں بعد میں جو اسم ظاہر ہے ہر ایک چاہے کہ میرا معمول بنے. 3 ہوں تو 3 کا جھگڑا ہو جائے گا، 4 ہوں تو 4 کا ہو جائے گا. اسی طرح جس طرح فعلان جھگڑا کرتے ہیں، جو شبہ فعل ہیں اسماء صفات، ان کے بھی معمول ہوتے ہیں، تو ان میں بھی جھگڑا ہو سکتا ہے جی. اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، اس کی مثال بھی دی ہے. انا قائل و ضارب زیدن. یہاں میں تفصیل نہیں کروں گا، وہ ابھی آگے کس میں آئے گی پھر سمجھ آئے گی. یہاں قائل اور ضارب دونوں چاہتے ہیں کہ زید میرا مفعول بھی بنے، اور اکثر 2 عاملوں سے بھی، جیسے ضرب و اہنت و اکرمت زیدن. ضرب چاہتا ہے زید میرا فاعل بنے، اہنت و اکرمت کا فاعل موجود ہے تو وہ چاہتے ہیں ہمارا مفعول بھی بنے. ہر ایک چاہتا ہے، تو ان سب صورتوں کو شامل ہو جاتا. تو علامہ نے اس طرح کیوں نہیں کیا؟ اس طرح تو اس کا جواب ہے فعلان اس لیے کہا ہے کہ فعل کا ذکر اس لیے کیا ہے صیغہ صفت کا کہ عمل کے اندر اصل فعل ہے. تو جب فعل کا ذکر آتا ہے تو صیغہ صفت کا ذکر آ جاتا ہے. اور 2 ذکر کیے ہیں، زیادہ نہیں، چونکہ کم از کم درجہ جو ہے وہ جھگڑے کا 2 سے شروع ہوتا ہے، تو کم از کم جب درجہ بیان ہو گیا تو زیادہ خود بخود سمجھ آ گیا جی. بات سمجھیے؟ یہ دونوں سوالوں کا جواب ہے جی. تو باقی جھگڑا جو ہے وہ صرف 2 میں نہیں، زیادہ میں بھی ہوتا ہے، فعلوں میں بھی ہوتا ہے اور اسماء صفات میں بھی ہوتا ہے. اچھا جی، اسم ظاہر کہا ہے. کیا کہا ہے؟ اسم ظاہر کہا ہے، مضمر نہیں کہا. وجہ یہ ہے کہ ضمیر میں جھگڑا ہو نہیں سکتا، ضمیر میں جھگڑا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ بعض مضمرات میں تنازع صحیح نہیں ہے.
کیونکہ ضمیر جس میں وہ دونوں جھگڑا کریں گے جس کو متنازع فی کہیں گے یا وہ ضمیر متصل ہوگی یا منفصل ہوگی. تو لمبی عبارت حاشیے پر اگر وہ ضمیر متصل ہے تو پھر مرفوع ہے منصوب ہے یا مجرور ہے تو وہ جس کے ساتھ متصل ہے وہ اس کا معمول ہے اس کا دوسرے کو اس میں دخل ہی نہیں ہے جی آگے جی سمجھ. اور اگر وہ منفصل ہے تو اس میں بعض صورتوں میں جھگڑا بن ہی نہیں سکتا ہے جی کیونکہ معنی نہیں صحیح ہوتا ہے جی. تو خلاصہ یہ ہے کہ ضمیروں میں جھگڑا نہیں ہو سکتا ضمیروں میں اسم ظاہر میں جھگڑا ہوتا ہے جی. اچھا بعدہما کہا ہے کیا کہا ہے ان قیدوں کے فائدے اس لیے بعدہما کہا ہے کہ اگر معمول دونوں سے پہلے ہو دونوں فعلوں سے یا دونوں فعلوں کے درمیان آ جائے تو اب عمل صرف اول کا ہوگا ثانی کا نہیں ہوگا چونکہ جو پہلا فعل ہے وہ مقدم ہے تو لہٰذا اس کے بعد آ گیا یا اس سے پہلے آ گیا تو یہ مستحق ہے کہ عمل صرف اسی کو دینا ہے کس کو جو یعنی پہلے کا معمول بنانا ہے دوسرا اس میں جھگڑا کر ہی نہیں رہا ہے. نہیں سمجھی بات کہ وہ اسم ظاہر دونوں کے بعد آئے تو جھگڑا ہوگا. اگر اسم ظاہر دونوں کے بعد نہیں دونوں سے پہلے ہے یا درمیان میں ہے ان دونوں صورتوں میں وہ اسم ظاہر صرف معمول ہے پہلے فعل کا دوسرا فعل اس میں جھگڑا نہیں کرے گا. تو جھگڑے کے لیے شرط ہے کہ دونوں کے بعد واقعہ ہو دونوں کے بعد واقعہ ہو. بات سمجھی ہے یہ دوسری کتاب کے حاشیے پر بھی ایک بات ہے ذرا دیکھ لیں. بل العاملان فعلان کا ہے نا کیا کہا ہے تو فعلان سے مراد عاملان کیونکہ جھگڑا جاری ہوتا ہے فعل کے غیر میں بھی. مثلا زید معطن و مکرم امرن یہ زید عطا کرنے والا ہے امر کو زید عزت کرنے والا ہے امر کی تو معطن اور مکرمن دونوں امر کو مفعول بہ بنانا چاہتے ہیں تو دونوں کا جھگڑا ہو گیا. یہ کون ہے دونوں فعلان نہیں ہے صیغہ صفت ہے. اچھا جی اور اسی طرح بکرن کریم و شریف ابو ہو کریم چاہتا ہے ابو میرا فاعل بنے شریف چاہتا ہے ابو میرا فاعل بنے. بات سمجھ آ رہی ہے. تو فعل پر کیوں اختصار کیا ہے لِإِصَالَةِ فِي الْعَمْلِ کہ چونکہ فعل عمل میں اصل ہے اس لیے فعل کا ذکر کرنے سے باقی کا خود بخود ذکر آ گیا. اور فعلان کہا ہے باوجود کہ جھگڑا کبھی دو فعلوں سے زیادہ میں بھی واقع ہوتا ہے تو پھر دو پر اختصار اس لیے کیا ہے کہ کم از کم جو جھگڑے کا درجہ شروع ہے وہ کہاں سے شروع ہے دو سے شروع ہے. آگے جی پڑھو. اچھا علامہ فرماتے ہیں جب اسم ظاہر دو فعلوں کے بعد واقعہ باقی سب کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اسماء صفات میں بھی جھگڑا ہو سکتا ہے دو سے زیادہ فعلوں میں بھی جھگڑا ہو سکتا ہے لیکن یہ کم از کم درجہ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. اچھا جی علامہ فرماتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ کے دو فعلوں کے بعد جب اسم ظاہر آئے تو اس میں وہ دونوں جھگڑا کریں تو اس میں عقلی احتمال چار بنتے ہیں اس میں تو وہ چاروں واقعہ ہیں چاروں. تو فعلان کے بعد اسم ظاہر آئے تو اس میں جو وہ جھگڑا کریں گے جھگڑے کا معنی سمجھ لیا کہ ہر ایک چاہتا ہے میرا معمول بنے تو اس کی چار قسمیں ہیں اس کی چار قسمیں ہیں. کیا کہا ہے علامہ فرماتے ہیں کہ تنازع فعلان کی چار صورتیں کہہ لیں چار قسمیں کہہ لیں تنازع فعلان کی چار صورتیں ہیں. پس یہ محض ہوگا کون تنازع فعلان چار قسم پر منع کرو پس یہ محض تنازع فعلان چار قسم شابہ جی ہوگا چار قسم پر کس پر آگے جی اب دھیان کریں جی چار قسموں الاول ان يتنازعا في الفاعلية نحو فقط نحو ضربني واكرمني زيد. بس پہلی صورت یہ ہے کہ دونوں فعل اس بات میں جھگڑا کریں کہ ماں بعد جو اسم آ رہا ہے پہلا فعل بھی چاہتا ہے کہ یہ میرا فاعل بنے رفع میں دوں
دوسرا فعل بھی چاہتا ہے کہ یہ میرا فاعل بنے، رفع میں دوں، وہ دونوں کا اکٹھا معمول نہیں بن سکتا، کوئی بھی معمول دو عاملوں کا اکٹھا معمول نہیں بن سکتا جی، کیونکہ ہر عامل عمل کرنے میں مستقل ہوتا ہے، جہاں کہ بظاہر صورت بنتی اس کا جواب دیتے ہیں کہ پہلی صورت یہ ہے کہ دونوں جھگڑا یوں کریں کہ دونوں یہ چاہیں کہ ما بعد آنے والا جو اسم ظاہر ہے اول فعل بھی چاہے کہ یہ میرا فاعل بنے یعنی رفع میں دوں، دوسرا فعل بھی چاہے کہ یہ میرا فاعل بنے یعنی رفع میں دوں۔ ہاں جی کیا کہ جی پہلی صورت یہ ہے کہ دونوں فعلوں میں سے ہر ایک یہ چاہے کہ جو بعد میں آنے والا فاعل ہے، اسم فاعل نہیں اسم ظاہر، اس کو رفع میں دوں۔ وہ ہر ایک چاہتا ہے کہ میرا فاعل بنے، تاول دیکھو نا، ہر ایک چاہتا ہے کہ میرا فاعل بنے۔ جب فاعل بنے گا تو مطلب کیا ہے کہ رفع میں دوں، عمل میں کروں اس میں کہ وہ میرا مرفوع ہو، میرا فاعل بنے۔ مثال دیکھیں، ضربنی، اب غور کرنا مثالوں پر، وَأَكْرَمَنِي زَيْدٌ، ضربہ فعل ہے، اس کے بعد یا اس کے پاس یا ضمیر مفعول ہے کہ کوئی نہیں، اکرمہ فعل ہے، اس کے پاس بھی یا ضمیر مفعول ہے، دونوں فعلوں کے پاس مفعول ہے، دونوں کو فاعل کی ضرورت ہے۔ ما بعد اسم ظاہر ہے زید، ضربہ چاہتا ہے کہ یہ میرا فاعل بنے، یہ اکرمہ چاہتا ہے کہ یہ میرا فاعل بنے۔ بھئی کرنا کیا ہے، جھگڑا مکانا کس طرح ہے، ختم، وہ آگے آئے گی تفصیل، ابھی یہ صرف اس کی قسمیں بیان ہو رہی ہیں، عمل کس کو دینا ہے، دوسرے کو کیا کرنا ہے، دونوں کو تو عمل نہیں دینا، کرنا کیا ہے وہ آگے آئے گا۔ ہاں جی اس کی مثال جیسے ضربنی واکرمنی زید، تو ضربہ کے پاس بھی مفعول ہے، کے پاس اکرامہ کے پاس بھی مفعول ہے، کون، یا ضمیر، اور ما بعد جو اسم ظاہر آ رہا ہے زید، دونوں چاہتے ہیں کہ یہ میرا فاعل بنے، ضربہ چاہتا ہے کہ میرا فاعل بنے، اکرمہ چاہتا ہے کہ، تو یہ پہلی صورت کیا بنی کہ دونوں کس میں جھگڑا کریں کہ ما بعد اسم ظاہر ہمارا فاعل بنے، یعنی دونوں جھگڑے میں متفق ہیں، دونوں ذرا اگو حوالہ ہونا پھر یاد رکھے جی، اول یہ کہ تنازع کریں، کون، فعلان، فاعلیت میں، اے شاباش، فقط یعنی فقط لکھا لا فی المفعولیت، مفعول نہیں بنانا چاہتے، فاعل بنانا چاہتے، جیسے ضربنی واکرمنی زید، ہر ایک چاہتا ہے زید میرا فاعل بنے جی۔ یہ کہ تنازع جھگڑا کرے تنازع ٹھیک ہے فاعلیت میں فقط، جیسے ضربنی واکرمنی زید، جی، اول یہ کہ تنازع کریں فاعلیت میں فقط، جیسے ضربنی و اکرمنی زید۔ الثانی، اور دیکھو بین اسطور لکھا جی، بھئی کسی بھی غیر مصدر کے ساتھ جب یا تا نسبت کی لگ جائے نا مصدریت کی تو وہ مصدری معنی دیتا ہے جی، فاعل مصدر نہیں ہے، فاعلیت مصدر ہے، مفعول مصدر نہیں ہے، مفعولیت مصدر ہے جی جی۔ الثانی ان يتنازع في المفعولیت فقط، نحو، واکرمت زیدا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پہلا فعل دوسرا فعل جھگڑا کریں فقط مفعولیت میں، ہر ایک کے پاس اپنا فاعل موجود ہے، ما بعد آنے والے اسم ظاہر کو وہ اپنا مفعول بنانا چاہتے ہیں، اپنا کیا کہ جی دوسری صورت جھگڑا کرے مفعولیت میں، پہلا فعل بھی دوسرا بھی، ما بعد آنے والے اسم ظاہر کو کیا کہیں کہ یہ میرا مفعول بنے، میرا، اس کی مثال دیکھیں، ضرب تو فعل ہے اس کے پاس فاعل موجود ہے تو ضمیر، اکرم تو فعل ہے اس کے پاس فاعل موجود ہے تو ضمیر، ما بعد آنے والا اسم ظاہر زید، ضرب تو کہتا ہے میرا مفعول بھی بنے، اکرم تو کہتا ہے میرا مفعول بھی بنے، تو دونوں یہاں بھی دونوں کا جھگڑا متفق ہے، دونوں جھگڑے میں کیا بنانا چاہتے ہیں،
مفعول بہ بنانا چاہتے ہیں. بات سمجھیے. تو یہ دو صورتیں اتفاق کی ہیں کہ ما بعد کو کیا بنانا چاہتے ہیں. دونوں چاہتے ہیں میرا فاعل بنے, دونوں چاہتے ہیں میرا مفعول بنے. دوسری صورت یہ کہ تنازع کریں فعلان مفعولیت میں فقط, جیسے ضربت و اکرمت زیدن. واو کا معنی اور کر لیں جی, دوسری صورت نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے. فعلان مفعولیت میں فقط, یعنی لا فی الفاعلیت, فاعل نہیں بناتے, ہر ایک چاہتا ہے میرا مفعول بنے. جیسے ضربت اور اکرمت زیدن. جی دوسری صورت یہ کہ تنازع کریں فعلان فعلیت میں مفعولیت میں فقط, جیسے ضربت اور اکرمت زیدن. اچھا, دوسری کتاب ایک بات لکھی ہے وہ سن لیں. فقط پر نظر آیا, اس سے پہلے حاشیے پر لکھا ہے علامہ ہندی شارح ہیں شرح جامی کے, شرح جامی کی شرح ہندی مختصر سی, انہوں نے یہ بات لکھی, درایت النحو والے نے نقل کی کہ یہ جو ہے نا کہ دو فعل جھگڑا کر رہے ہیں, یہ قلب میں اور سوچ میں ہوتا ہے. ترکیب جب آپ لفظ بولیں گے تو آپ حل شدہ بولیں گے. حل شدہ, یہ جتنی مثالیں آ رہی ہیں سب یہ حل شدہ ہیں. کہا کہ بصریوں کا مذہب کیا ہے, کوفیوں کا مذہب کیا ہے, اس کے مطابق بولیں گے. یہ جو جھگڑا ہو رہا ہے یہ صرف ایک تصور کرنا ہے اور سمجھنا ہے کہ یہ آپس میں کیا کر رہے ہیں, جھگڑا کر رہے ہیں. ورنہ ان مثالوں میں جو قانون ہے وہ جاری ہے, وہ اب چونکہ قانون پڑھا نہیں وہ آئے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا جی. تو یہ ہے کہ صرف یہ ایک قلب میں اور دماغ میں سوچنا ہے کہ یہ دونوں کیا کر رہے ہیں, ہر ایک اس کو معمول بنانا چاہتے ہیں. اچھا جی, فقط دیکھیں لا فی المفعولیت, تو یہ تو فاعل کی بات ہے کہ فاعل میں جھگڑا کیا ہے, آگے مفعول میں جھگڑا کیا ہے. تو نائب فاعل بھی تو ہوتا ہے, مفعول ما لم یسمى فاعل, وہ کدھر گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فاعل کے اندر داخل ہے. نائب فاعل سمجھائیے, نائب فاعل ہر ایک چاہتا ہے کہ یہ میرا نائب فاعل بنے, ہر ایک چاہتا ہے نائب فاعل بنے. مثال کے طور پر تو نائب فاعل کس میں داخل ہے؟ فاعل کے اندر داخل ہے. تو یا یہ ہے کہ فاعل کا معنی عام کر دیں گے, فاعل حقیقی ہو یا فاعل حکمی ہو. فاعل حقیقی ہوتا ہے فعل مجہول کا, فاعل حکمی ہوتا ہے نائب فاعل حقیقی فعل معلوم کا, اور فاعل حکمی فعل مجہول کا. حکمی اس لیے کہ وہ مرفوع ہے, ترکیب میں مسند الیہ, اس پر فاعل والا حکم لگا رہے ہیں. کیا ترکیب بھی, وگنا حقیقت میں مان بھی وہ فاعل ہے نہیں ہے بلکہ کیا ہے, مفعول بھی ہے. ایسا بس. ہاں جی آگے جی. الثالث أن يتنازعا في الفاعلية والمفعولية ويقتضي الأول الفاعل. تیسری صورت, آسانی پڑھنا بس سانل نحو. تیسری صورت تنازع فعلان کی یہ ہے کہ دونوں فعل جھگڑا تو کریں ما بعد اسم ظاہر میں, لیکن جھگڑے میں اختلاف ہو, جھگڑے میں اختلاف ہو. کہ جھگڑا کر رہے ہیں اس کو فاعل بنانے میں اور مفعول بنانے میں, جھگڑا کر رہے ہیں اس کو مفعول بنانے میں. کس میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ اب اس کی پھر دو صورتیں بنیں گی, وہ دونوں آگے بیان ہو رہی. کیا کہ جی تیسری صورت یہ ہے کہ فعلان میں سے ہر ایک جھگڑا کریں فاعل بنانے میں اور مفعول بنانے میں. بس سمجھیں ماں بات کو. اب اس کی دو صورتیں کس طرح, ویقتضی کہ اول چاہے کہ ما بعد جو اسم ظاہر ہے میرا فاعل بنے, ثانی فعل چاہے کہ وہ میرا مفعول بہی بنے. اول فعل چاہے کہ وہ میرا, اور ثانی چاہے کہ, ایک صورت یہ آگی. چوتھی اس کا اکثاری. کیا جی تفصیل یہ ہے کہ اول فعل چاہے کہ ما بعد والا اسم ظاہر میرا فاعل بنے, اور دوسرا چاہے کہ فعلان میں سے یہ چاہے کہ ما بعد اسم ظاہر میرا مفعول بنے. سمجھی بات؟ اب مثال سمجھیں. ضربانی, ضربہ فعل ہے, اس کے پاس مفعول بھی, اس کو فاعل کی ضرورت ہے. اکرم تو فعل ہے, اس کے پاس تو ضمیر فاعل ہے, اس کو مفعول بھی کی ضرورت ہے. آگے زید آ رہا ہے
تو زارابا چاہتا ہے کہ یہ میرا فاعل بنے، اکرم تو چاہتا ہے میرا مفعول بہ بنے، تو چاہت میں اختلاف ہو گیا نا، کہ پہلا فعل چاہ رہا ہے کہ میرا، دوسرا چاہتا ہے کہ مفعول بنے، مفعول بہ مراد ہے جی۔ ہاں جی کیا کہ جیسے ضربني وأكرمت زيدا، میں زارابا جو ہے فعل ہے، پہلا فعل ہے، پہلا فعل ہے، یہ پہلا فعل اور اس کے پاس مفعول بھی ہے، اس کو فاعل کی ضرورت ہے، اور اکرم تو دوسرا فعل ہے، اس کے پاس فاعل ہے تو ضمیر، اس کو مفعول بھی کی ضرورت ہے۔ تو ماں بعد جو زید ہے اس میں جھگڑا کر رہے ہیں، زارابا اس کو فاعل بنانا چاہتا ہے تاکہ اس کو مرفوع پڑھے اس کو، اور اکرم تو اس کو مفعول بھی بنانا چاہتا ہے تاکہ اس کو منصوب پڑھیں۔ تو یہ تیسری صورت آ گئی، آگے چوتھی پڑھ دے، مثال سمجھ کے منع کر لو کٹھا۔ ضربت وأكرمني زيد، چوتھی صورت اس تیسری کا عکس ہے، کہ تیسری یہ تھی کہ پہلا فعل چاہے کہ ما بعد اسم ظاہر میرا فاعل بنے، دوسرا چاہے کہ ما بعد اسم ظاہر میرا مفعول بہ بنے۔ تو چوتھی صورت اس کا عکس ہے، پہلا فعل چاہے کہ ما بعد جو اسم ظاہر ہے میرا مفعول بہ بنے، دوسرا فعل چاہے کہ جو ما بعد اسم ظاہر ہے وہ میرا فاعل بنے۔ ہاں جی کیا چوتھی صورت تیسری صورت کا عکس ہے۔ کیا مطلب؟ تیسری صورت کیا تھی کہ فعلان میں سے پہلا یہ چاہے کہ چاہتا ہے، پہلا یہ چاہتا ہے کہ ما بعد میرا فاعل بنے، میرا فاعل بنے، اور دوسرا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ ماں بعد اسم میرا مفعول بھی بنے۔ اس کا عکس کیا ہوگا اس کا عکس کہ پہلا فعل یہ چاہے، پہلا فعل یہ چاہے کہ ماں بعد اسم ظاہر میرا مفعول بنے، مفعول بھی بھی بنے، اور دوسرا چاہے کہ، یہ چاہے کہ ماں بعد اسم ظاہر میرا فاعل بنے۔ دیکھیں ضرب تو فعل ہے، اس کے پاس فاعل ہے، اس کو مفعول کی ضرورت ہے۔ اکرامہ نی میں اکرامہ فعل ہے، اس کے پاس مفعول ہے یا ضمیر، اس کو فاعل کی ضرورت ہے۔ تو زید کے بارے میں جھگڑا ہے، ضرب تو اس کو مفعول بھی بنانا چاہتا ہے جو پہلا فعل ہے، اکرامہ نی اس کو فاعل بنانا چاہتا ہے جو دوسرا فعل ہے جی۔ ہاں جی جیسے ضرب تو یہ ضرب تو، اور یہ چاہتا ہے کہ زید یہ چاہتا ہے کہ زید میرا مفعول بھی بنے، لہذا اس کو منصوب پڑھیں۔ اور اکرم اکرامہ دوسرا فعل ہے، یہ چاہتا ہے کہ، بھی ہے، یہ اور یہ چاہتا ہے کہ مجھے فاعل چاہیے، لہذا اس کو مرفوع پڑھیں، اس کو مرفوع پڑھیں۔ تو پڑھ مرفوع رہے ہیں، یہ حل شدہ مثال ہے، لیکن وہ آگے جب قانون آئے گا تو پھر سمجھ آ، یہی مثالیں دوبارہ آئیں گی۔ تیسری صورت یا تیسری قسم یہ کہ جھگڑا کریں دونوں کون؟ فعلان، فاعلیت اور مفعولیت میں، یعنی پہلا بھائی اب اس کی دو صورتیں، اور تقاضا کرے اول فاعل کا اور ثانی مفعول کا۔ اب تیسری صورت یہ بنی کہ پہلا فعل چاہے کہ ما بعد اسم ظاہر میرا فاعل بنے، اور دوسرا فعل چاہے کہ ما بعد اسم ظاہر میرا مفعول بنے، جیسے ضربنی واکرمت زیدن۔ چوتھی قسم عکس اس کا، کیا مطلب؟ پہلا فعل چاہے کہ ما بعد اسم ظاہر میرا مفعول بنے، دوسرا فعل چاہے کہ ما بعد اسم ظاہر میرا فاعل بنے جی، جیسے ضربت واکرمنی زید۔ شاباش جی۔ تیسری صورت یہ کہ جھگڑا تنازع کرے فعلان فاعلیت میں اور مفعولیت میں، اور تقاضا کرے اول فعل فاعل کا اور دوسرا فعل مفعول کا، جیسے ضربنی واکرمت زیدن۔ یہ جو ہے نا، یہ تنازع فی الفاعلیت والمفعولیت، یہ بات مشترکہ ہے دونوں میں، و یکتضی سے تفصیل ہے جی۔ اور چوتھی صورت عکس اس کا، جیسے ضربت واکرمنی زید۔ ہاں جی، صورت یہ کہ تنازع کریں فعل فاعل اور مفعول میں،
تقاضا کریں اول فاعل کا اور ثانی مفعول کا، جیسے ضربنی و اکرمت زیدن، اور چوتھی صورت عکس اس کا، جیسے ضربت اور اکرمنی زیدن۔ اچھا جی، حاشیے پر ایک اور صورت لکھی ہے، دیکھیں ذرا، یہ جو ہے نا تیسری صورت کے جھگڑا کریں فاعلیت میں مفعولیت میں، ایک تو اس کی صورت یہ ہے نا کہ ما بعد ایک اسم ظاہر ہے، ایک اس کو فاعل بنانا چاہتا ہے اور ایک اس کو مفعول بنانا چاہتا ہے، تو اس کی دو صورتیں بن گئی، پہلا صرف فاعل بنانا چاہتا ہے، دوسرا اسی کو، اور دوسری صورت یہ بنی چوتھی کہ پہلا اس کو مفعول بنانا چاہتا ہے اور دوسرا، ایک اور بھی صورت ہے وہ یہ کہ ہر ایک فاعلیت اور اسم ظاہر جو بادار ہے اس میں فاعلیت اور مفعولیت کا تقاضا کریں اس میں، بس ہر دو اس اقتضاء میں موافق ہیں، لیکن ما بعد اسم ظاہر دو ہیں، ما بعد دو ہیں۔ مثال دیکھیں، ضرب و اہانا زید عمرن، ضربہ کو فاعل بھی چاہیے مفعول بھی چاہیے، ضربہ چاہتا ہے زید میرا فاعل بنے عمر میرا مفعول بنے، اہانا توہین کرنی اس کو بھی فاعل بھی چاہیے، اور تو یہ چاہتا ہے زید میرا فاعل بنے اور عمر میرا مفعول بنے۔ اب یہاں ہیں دونوں متفق، زید میں دونوں متفق ہیں کہ میرا فاعل بنے، ہر ایک چاہتا ہے میرا، اور عمر میں بھی ضربہ اور اہانا متفق ہیں، ہر ایک چاہتا ہے کہ میرا مفعول بنے، لیکن یہ جمع ہو گئے ہیں، تو یہ کوئی علیحدہ قسم نہیں ہے، بلکہ وہی جو پہلی دو قسمیں ان کو جمع کر دیا، ان کو کہ ما بعد دو اسم ظاہر ہیں، ما بعد ان میں ایک کے بارے میں دونوں متفق ہیں کہ میرا فاعل بنے، دوسرے کے بارے میں دونوں متفق ہیں کہ میرا مفعول بہی بنے، تو ما بعد دو اسم ظاہر ہیں، تو یہ اسی کو جمع کیا ہے، یہ کوئی نئی صورت نہیں ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھے کہ آگے صورتیں آئیں گی کہ ما بعد دو اسم ظاہر ہوں گے، تین بھی ہو جائیں گے بعض صورتوں میں، تو لیکن کبھی اختلاف ہوگا کبھی اتفاق ہوگا جی، بات سمجھیے ایشا، بس اگے جی۔ واعلم أن في جميع هذه الأقسام يجوز إعمال الفعل الأول وإعمال الفعل الثاني خلافا للفراء في السورة الاولى والثالثة ان يعمل، بس توجہ جی، اب حل کی طرف مسئلہ شروع ہوا۔ والم سے علامہ فرماتے ہیں مصنف علیہ رحمہ، یہ جو چار قسمیں پڑھی آپ نے، کس کی؟ تنازع فعلان کی۔ ایک ہے عمل کا جواز، ایک ہے مختار، ایک ہے عمل کا جواز، ایک ہے مختار۔ بصری اور کوفی دونوں اس بات میں متفق ہیں، پہلے کو عمل دیں یہ بھی جائز ہے، دوسرے کو پھر کیا دے رہا ہے وہ تفصیل آ رہی ہے، دوسرے کو عمل دیں یہ بھی جائز ہے، پہلے کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ بھی تفصیل آ رہی ہے، دونوں متفق ہیں، دونوں کو عمل دینا جائز ہے، دونوں کو اکٹھا نہیں دینا، کسی ایک کو ہی ہے، دوسرے کو ضمیر دینی ہے یا محذوف کرنا ہے، کیا کرنا ہے وہ تفصیل آ جائے گی، لیکن بصری اور کوفی اس مسئلے میں متفق ہیں کہ چاروں صورتوں میں پہلے کو عمل دینا بھی اور دوسرے کو۔ بصریوں اور کوفیوں کا جو اختلاف ہے وہ آگے دیکھے، وہ اما الاختیار، مختار کس کو ہے، افضل اور اولا کس کو ہے، پہلے کو یا دوسرے کو، اس میں اختلاف ہے کن کا؟ بصریوں اور اختیار میں اختلاف ہے، جواز میں اختلاف نہیں، کس میں اختلاف ہے؟ اختیار میں اختلاف ہے، جواز میں بصریوں اور کوفیوں کے نزدیک پہلے کو عمل دیں یہ بھی جائز ہے، دوسرے کو عمل دیں یہ بھی جائز ہے، جس کو عمل دیں گے نا تو دوسرے کے ساتھ کیا کرنا ہے بیٹا جی وہ تفصیل آگے آ رہی ہے جی، لیکن عمل جس کو چاہے جائز ہے، کن کے نزدیک؟ بصریوں، کوئی اختلاف نہیں ہے، سمجھا گی بات؟ اندہ منع کر لو، اور جان اس بات کو کہ ان جمیع اقسام میں کتنے ہیں وہ؟ چار،
جائز ہے عمل دینا فعل اول کو، ثانی کو کیا کرنا ہے وہ تفصیل آ رہی ہے، اور عمل دینا فعل ثانی کو دیکھیں عند البصریین والکوفیین جمیعا لکھا ہوا ہے نا کہ دونوں کا اتفاق ہے اس میں، جھگڑا جو ہے بصریوں کوفیوں کا وہ جواز میں نہیں ہے، وہ اختیار میں ہے۔ کس میں ہے؟ بے مختار کس کو ہے، افضل کس کو ہے؟ جی منع کرو۔ اور جان اس بات کو کہ ان جمی اقسام میں جائز ہے عمل دینا فعل اول کو اور عمل دینا فعل ثانی کو، اور جان اس بات کو کہ ان تمام اقسام میں جائز ہے عمل دینا فعل اول کو اور عمل دینا فعل ثانی کو۔ بات سمجھیے، اس مسئلے میں بصریوں کوفیوں کے ساتھ اختلاف کیا ہے فرا نے، اختلاف کیا ہے فرا، یہ کہتے ہیں پہلی صورت میں جب دونوں فاعل میں جھگڑا کرتے ہیں، یاد آیا؟ تیسری صورت میں کہ پہلا فاعل بنانا چاہتا ہے اور دوسرا، سمجھا گئی؟ تو پہلی اور تیسری صورت میں پہلا فاعل بنانا چاہتا ہے، اگرچہ پہلی میں دوسرا بھی فاعل بنانا چاہتا ہے، لیکن پہلی اور تیسری صورت میں پہلا کیا چاہتا ہے؟ فاعل بنانا چاہتا ہے۔ اس میں توجہ کرے جے، تھوڑا جا مشکل تو بالکل سوکھا، اس میں فرا کہتا ہے کہ پہلی اور تیسری صورت میں ثانی کو عمل دینا ٹھیک ہی نہیں ہے، ثانی کو صرف پہلے کو عمل دینا ہے، دوسرے کو عمل نہیں دینا۔ جی ہاں جی کیا کہ جی اس مسئلے میں فرا نے بصریوں اور کوفیوں سے اختلاف کیا ہے، تو ان کا اختلاف اولویت میں نہیں جواز میں ہے۔ کس میں ہے؟ بصریوں کوفیوں کے نزدیک چاروں قسموں میں جس کو چاہے عمل دیں جائز ہے، اختیار میں اختلاف ہے، لیکن فرا کا بصریوں اور کوفیوں کے ساتھ جواز میں اختلاف ہے۔ کس میں؟ بصری اور کوفیوں کے ساتھ جواز میں، کہتا ہے دو صورتوں میں ثانی کو عمل دینا جائز ہی نہیں ہے، دو صورتوں میں، وہ دو صورتیں کون سی ہے؟ پہلی صورت، اس میں پہلی صورت میں پہلا کیا چاہتا ہے؟ اور تیسری صورت میں بھی پہلا فاعل چاہتا اے پکانا ہے، پہلی اور تیسری صورت میں پہلا کیا چاہتا ہے؟ اگرچہ پہلی صورت میں دوسرا بھی فاعل ہی بنانا چاہتا ہے، لیکن بات پہلے کی، پہلی اور تیسری صورت میں پہلا کیا بنانا چاہتا ہے؟ فاعل بنانا چاہتا ہے۔ بات سمجھیے جی، تو اس میں وہ کہتا ہے کہ دوسرے کو عمل دینا خام خواہ اندہ منع کرو، خلاف ہے واسطے فرا کے۔ او دیکھو نکاح جا نشان لگا جے کہ فَإِنَّ الْفَرَّاءَ، کیونکہ فرا نہیں جائز سمجھتے عمل دینا فعل ثانی کو ان دو صورتوں میں، نظر آ رہا ہے نا؟ خلاف ہے واسطے فرا کے صورت اولا اور ثالثہ میں یہ کہ عمل دیا جائے ثانی کو، وہ کہتے ہیں کہ جائز ہی نہیں ہے۔ شاباش جی شاباش جی بچے، فرا کے لیے خلاف ہے فرا کے لیے صورت اولا میں صورت اولا میں اور صورت ثالثہ میں۔ اولا اور ثالثہ میں پہلا فعل بنانا چاہتا ہے جی، یہ کہ عمل دیا جائے ثانی کو، ہاں جی، خلاف ہے واسطے فرا کے پہلی صورت میں اور تیسری صورت میں یہ کہ عمل دیا جائے ثانی کو۔ وَدَلِيلُهُ احد دل مضاف لے یار، اما حذف الفاعل او الاضمار قبل ذکر وکلاہما۔ بس وہ حاضر تک کہ پھر مسئلہ شروع ہوگا نا بصریاں کوفیاں دا بچے۔ اچھا جی فرا کی دلیل سنیں، فرا کہتا ہے کیونکہ آگے حل آ رہا ہے کہ اگر آپ عمل دیں پہلی اور تیسری صورت میں کس کو؟ ثانی کو، تو پہلا کیا چاہتا تھا؟ تو اب یا تو پہلے فعل میں فاعل ضمیر کو بنائیں گے، کس کو؟ یا پہلے فعل کے فاعل کو محذوف مانیں گے، پہلے فعل کے یا ضمیر مانیں گے کہ اس فعل کے اندر ضمیر ہے، یا کیا کریں گے؟
محذوف مانیں گے. ذرا پہلی صورت دیکھیں جلدی, مثال دیکھیں, مثال بچے شاباش. مثال دیکھو, ضربانی و اکرمانی زیدن, اگر ثانی کو عمل دیں زید فاعل بن گیا اکرمہ کا, تو اب یا تو ضربہ کے اندر فاعل ہوگا ہوا ضمیر جس کا مرجع زید ہے, مرجع تو زید نہیں بننا ہے, یا ضربہ کے بعد زید محذوف مانیں گے. دو ہی صورتیں, نہیں سمجھ آ رہی؟ دو ہی صورتیں ہیں کہ یا تو ضربہ کے, مثال کے غور سے دیکھیں نا, یا تو ضربہ کے اندر ہوا ضمیر مانیں گے جس کا مرجع کون ہے, یا اس کا فاعل محذوف مانیں گے. تیسری مثال دیکھیں, ضربانی و اکرمت زیدن, دیکھ رہے ہو یہاں بھی یا تو جب مفعول بنایا زید کو اکرمتوں کا, تو اب اول جو ہے اس میں یا تو ہوا ضمیر ہوگی فاعل ضربہ کا, کیونکہ اس کو فاعل تو دینا خام خواہ, یا ضربانی کے بعد اکرم سے پہلے زید کیا ہوگا, محذوف ہوگا. تو فرا کہتا ہے اگر آپ ضمیر فاعل بنائیں تو مرجع بعد میں ہے, مرجع کون, زید. یہ اضمار قبل ذکر لازم آتا ہے, اضمار کہ ضمیر پہلے مرجع بعد میں, یہ غلط ہے جی, بات سمجھ رہے ہو. اور اگر آپ محذوف مانیں تو عمدہ کا حذف لازم آئے گا. فعل کیا ہوتا ہے, تو عمدہ کا حذف لازم آئے گا جی بغیر ضرورت کے جی, اس لیے یہاں عمل نہیں دے سکتے کس کو, ثانی کو. پھر سنیں فرا کی دلیل یہ, دونوں مثالوں میں غور کریں. فرا کی دلیل یہ ہے کہ جب ثانی کو عمل دیں گے تو پہلے کو یا ضمیر فاعل بنائیں گے پہلے کا, یا اس جیسا اسم محذوف مانیں گے. کون ہے, وہ زید ہے. تو یا تو پہلے کا فاعل محذوف مانیں گے یا ضمیر فاعل بنائیں گے. دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہیں, دونوں باتیں. اگر ضمیر فاعل بناتے ہیں تو مرجع بعد میں ضمیر پہلے, اس کو کہتے ہیں اضمار قبل ذکر. ضمیر لانی مرجع کے ذکر سے پہلے, یہ معنی ہے کس کا, کہ ضمیر لانی مرجع کے ذکر سے پہلے. تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ بات ہی سمجھ نہیں آتی. بندہ کہ انہیں گل کی تو کن نے گل کی تھی, نہ تو 10,000, تو یہ انہیں سے بات نہیں چلتی. اور اگر محذوف مانے تو یہ فاعل بن رہا ہے, کیا بن رہا ہے, تو عمدہ کا حذف لازم آیا بغیر ضرورت کے, بغیر قرینے کے. یہ ٹھیک نہیں ہے جی. یہ دلیل ہے کس کی, ہاں جی شابہ جی, دلیل کیا دی فرا نے, دلیل یہ دی ہے کہ اگر ثانی کو عمل دے دیں تو دو خرابیوں میں سے ایک لازم آئے گی. کہ اگر آپ پہلے کو ضمیر فاعل ضمیر بنائیں, پہلے کا فاعل جو ہے وہ ضمیر بنا تو اضمار قبل ذکر لازم آ جائے گا. اور اگر پہلے کا فاعل محذوف مانے تو عمدہ کا حذف لازم آئے گا. تو یہ دونوں باتیں ہاں ایشا بس جی. دلیل فرا کی لازم آنا امرین میں سے ایک کا, وہ امرین کون ہے, یا فاعل کا حذف. یہ آگے آئے گا, یہ کسائی کا مذہب ہے کہ جب ثانی کو عمل دیں اور پہلا فاعل بنانا چاہے تو حذف فاعل محذوف مان لیں. یا اضمار قبل ذکر, یعنی اضمار ضمیر لانا قبل ذکر المرجع الف لام الذکر کا عوض مضاف لے. ضمیر لانا مرجع کے ذکر سے پہلے, عربی اس کی ہے کیا, الاضمار ہو. ان سمجھ آ گیا, انہیں دا لفظ بولا تو من سمجھ آوے کہ مطلب کی اس دا. اور یہ دونوں کون, اضمار قبل ذکر اور عمدہ کا فاعل کا حذف, اور دونوں ممنوع ہیں, محظوران ممنوعان. شبہ بچے یہ ہے کہ لزوم دو لازم, دلیل یہ ہے کہ لزوم لازم آتا ہے امرین کا ایک, یا فاعل کا حذف یا اضمار قبل ذکر جی. ممنوع ہے. تو اضمار جو ہے نا وہ چنانچہ مذہب جمہور است وہ آگے آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں ثانی کو جب عمل دیں گے تو پہلا فاعل چاہے, کسائی کہتے ہیں حذف کر دیں, جمہور کہتے ہیں اس کی جگہ ضمیر دیں گے جی. تو یہ کہتے ہیں یہ دونوں ٹھیک نہیں. ہم منع کر بچے شبہ جی. دلیل فقرا کی, اور فرا کی وہ فقرا کی نہیں, دلیل فرا کی لازم آنا امرین میں سے ایک کا, آنا امرین میں سے ایک کا, یا فاعل کا حذف
یا اضمار قبل ذکر، اور وہ دونوں ممنوع ہیں. چلو جی.